الصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة۔ احباب ذی وقار، اللہ تعالیٰ نے دین مصطفیٰ کو تمام فرق پر، تمام باطل فرق کے اوپر اس کو غالب کرنا ہے۔ حدیث مصطفیٰ آپ کے سامنے پڑی ہے، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم دائم رہے گا، ان کو کوئی نقصان پہنچانے والا نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ حضرات ذی وقار، یہ گروہ کون سا ہے جس کے بارے میں امام بخاری، جس کے بارے میں امام عبداللہ ابن مبارک، جس کے بارے میں ہارون بن یزید، امام علی بن مدینی رحمہم، یہ تمام یک زباں ہو کر کہتے ہیں اس طائفہ سے، اس طائفہ منصورہ سے مراد اہل الحدیث ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، امام صاحب یہ بتائیں اس طائفہ منصورہ سے کون لوگ ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا ان لم یکونوا اصحاب الحدیث فلا ادری من ہم، اگر طائفہ منصورہ سے مراد اہل الحدیث نہیں ہیں تو پھر میں نہیں جانتا کہ اس سے مراد کون لوگ مراد ہیں۔ حضرات ذی وقار، یہ نبی کی جماعت کھلتی پھلتی پھولتی، یہ بکھری پوری دنیا میں اس نے دعوت کو عام کیا۔ نبی کی جماعت کے پھول، نبی کی جماعت کے صحابہ، نبی کی جماعت، وہ جماعت جس کے 70 صحابہ شہید کیے گئے، جانثار شہید کیے گئے، اور اس جماعت کا عظیم قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دشمن طاقتوں نے، کافروں نے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے، کفار نے اس قائد پر، اس محمد عربی پیغمبر لیڈر کے اوپر 17 قاتلانہ حملے کیے، لیکن یہ تحریک نہیں رکی، یہ دعوت نہیں رکی، یہ دعوت حجاز کی در و دیوار کو چیرتی ہوئی نکلی آگے، بر صغیر تک پہنچی، پاک ہندوستان تک یہ آواز پہنچی۔ نبی کے صحابہ 25 کی تعداد کے اندر، اللہ کے نبی کے صحابہ ہندوستان اور بر صغیر کے اندر آئے، اور طائف سے 3 صحابہ اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ ہندوستان کے اندر آئے، محمد بن قاسم وہ بھی ہندوستان کے اندر آئے، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر، حضرت علی کے دور کے اندر، حضرت عثمان کے دور کے اندر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر 25 کے قریب صحابہ کی تعداد ہے جو ہندوستان کے اندر آئی، بر صغیر کے اندر آئی، کراچی کے اندر آئی، اور کراچی سے ملتان تک آئی، پورے تیرے شمال جنوب کے اندر اور اس پنجاب کے اندر، پوری دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا کیا۔ ہندوستان کے اندر 700 سال تک اسلام کا بول بالا رہا۔ بالآخر وہ دجال، وہ مکروہ چہرے جن کو انگریز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ وہ بھیروپیا ہیں۔ اگر یہ بھیروپیا فلسطین میں پناہ گزین ہو کر گئے، فلسطین میں پناہ لینے کے لیے گئے، آج فلسطین کے یہ مالک بنے بیٹھے ہیں۔ یہی برطانیہ کے انگریز گنڈے جب تجارت کی غرض سے ہندوستان میں قدم رکھتے ہیں، یہ آج اس ہندوستان کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں۔ حضرات محترم، ہندوستان کے اوپر 700 سال سے اسلام کا ڈنکا بجتا رہا۔ بالآخر اس کے اوپر 1857 کی جنگ کے بعد مسلمانوں کے اوپر انگریز نے حملہ کیا۔